بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپس میں جوڑ پیدا کریں۔ آج یہ بہت کمی ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے، یعنی عام بھائی، سگے بھائی کی بھی بات نہیں چل رہی، تھوڑی تھوڑی باتوں میں، تھوڑے تھوڑے معاملے میں، اور بلا تحقیق کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ ایگو بنا لیتے ہیں، بات کرنا بند، جھگڑنا، اور اگر طاقت ہے تو بدلہ لینے کی فکر کرنا، جی برائی پہ تل جانا، جو باتیں کسی ہمارے بھائی کے اندر نہیں ہے ان باتوں کو پھیلانا۔ کیا فرمایا؟ آپس میں جوڑ پیدا کریں۔ ارے ہم تو وہ قوم ہیں جو دوسروں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ آج ہمارے ہی معاملات، سگے بھائی سے کیسا معاملہ ہے، پھر چچیرے بھائی سے کیسا معاملہ ہے، خلیرے بھائی کیا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد آپ چلے جائیے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، محلے میں ہمارے کیا معاملے ہیں، دیکھ لیجیے۔ عجیب حالات ہیں میرے بھائیوں، اس سے برے اثرات ہو رہے۔ آپ داعی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اچھے ہوں گے، اچھا میسج جائے گا، برے ہوں گے، برا میسج جائے گا، اور آپ کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ ایک پورا مسلم معاشرہ ہمارے بھائیوں کے اندر ذہن میں آئے گا کہ مسلم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک کی وجہ سے۔ دیکھیے حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں ہے، جس شخص سے اس کا بھائی معذرت کر لے، وہ اس کو قبول نہ کرے، وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے گا۔ ابن ماجہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی بھائی سے ناچاقی ہو گئی، اب اس بھائی کو احساس ہو گیا، آج تو احساس بھی ہونا بند ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، احساس کیجیے، آپ ایمان والے ہیں۔ ایمان والی کی علامت یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً شرمندگی ہو، احساس ہو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ احساس ہو گیا، اب وہ بھائی آ کر آپ سے کہے کہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تم معاف نہیں کرتے ہو اپنے بھائی کو معافی مانگنے کے باوجود، کل قیامت کے دن جب حوض کوثر پر ہم پانی پلائیں گے تو وہاں پر مت آنا۔ تو ایک تو سبق یہ ملا کہ احساس والے ہم بن جائیں، غلطی ہو جائے فوراً آپ معذرت کر لیں، معافی تلافی کر لیں، یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، کوئی معافی مانگنے آپ سے آ رہا ہے، معذرت کرنے آ رہا ہے، فوراً آپ اس کے معاف کر دیں، دل میں نہ بیٹھا کر رکھیں، نہیں نہیں ہم نہیں معاف کرتے، ہم نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں میرے بھائیوں، جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پریشان حال کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور باقی 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ مدد۔ آج ہم اپنے میں پریشان ہیں۔ آپ اپنے بھائی، یعنی صرف سگا بھائی نہیں بلکہ کلمہ گو بھائی یا دوسرے بھائی کی بھی مدد کریں گے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔
آپ نے سمجھ رکھا ہم اپنے میں پریشان ہے، ارے اپنی پریشانی تمہیں اگر دور کرنی ہے تو دوسرے کی پریشانی دور کرو۔ نبی فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا دیکھا، خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ ملتا ہے۔ کوئی آپ کا بھائی پریشان ہے، اب بالکل ضرورت مند ہے، اور خدا نخواستہ آپ کی اس سے ناچاقی بھی ہے، تو کیا کریں؟ اس کی پریشانی کے عالم میں قرض دیں، قرض دیں، اس توڑ کو اور نہ بڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تو ہر روز اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے پھر مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپیہ سے 2 گنا روپیہ روز مرہ خیرات کر دیا۔ آپ نے 10,000 روپئے کسی کو قرض دیے، وقت آ گیا، 1 مہینہ کے بعد وعدہ ہوا تھا، اس کے پاس حقیقت میں پیسے نہیں آئے، جھوٹ موٹ کا ٹال مٹول کر رہا، وہ تو جرم کر رہا ہے، بلکہ وہ خود گناہگار ہوگا، لیکن حقیقت میں اگر اس کے پاس پیسے نہیں دینے کے تو کیا فرمایا قرض دینے والے کو؟ مہلت دے دو، فائدہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب۔ پھر مہلت آپ نے دیا، پھر اس کے پاس پیسے نہیں آئے، ایسے ہوتے ہیں حالات، تو کیا فرمایا؟ 2 گنا 20,000 صدقہ کرنے کا ثواب۔ دیکھیے آپ نے صدقہ کیا نہیں، صرف موقع دیا اپنے بھائی کو۔ یہ سب جوڑ کی صورتیں ہیں میرے بھائیوں، اور یہ سب بڑا اہم میسج دینے والے عمل ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تعظیم اور تکریم کی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے لیے اس شخص کو مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم اور تکریم کرے گا۔ ترمذی شریف۔ میرے نوجوانوں، بوڑھے گزر رہے ہیں، یہ ہماری مائیں بوڑھی گزر رہی ہیں، بوجھ ان کے پاس ہے، اب ان کا ہلکا کر دیجیے۔ یا کوئی پرابلم میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کی، کل آپ کی بڑھاپے میں تعظیم کی جائے گی۔ یہ سودا ہے میرے نوجوانوں، اب کون یہ سودا نہیں لینا چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے بڑھاپے میں میرا کوئی مددگار ہو؟ اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو جتنے بوڑھے ہوں، رشتہ دار ہیں، اعزہ ہیں، اقارب ہیں، یا غیر خاندان والے ہیں، کوئی بھی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے آپ نے ان کے بڑھاپے کی مدد کی، اب جس اعتبار سے بھی مدد ہو، کل اللہ رب العزت آپ کو بڑھاپے میں مدد کروائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جب یہ کریں گے تو میسج بھی اچھا جائے گا اور اعمال بھی بنتا جائے گا اور انعام بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے، آمین۔